الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال تعالی هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز طلبہ، میں نے قرآن پاک کی مختلف جگہ سے 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ انہی دونوں آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک چیز ہے ایمان اور ایک ہے دین۔ جب ہم عام زبان میں بولا کرتے ہیں دین و ایمان، تبلیغ میں آئے ہوئے جو لوگ نماز کے بعد اعلان کرتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر یہی بولتے ہیں کہ تمام احباب سے گزارش ہے سنتوں کے بعد تشریف رکھیں، انشاءاللہ دین اور ایمان کی بات ہوگی۔ تو ایک ہے دین اور ایک ہے ایمان۔ دین اور ایمان میں کچھ فرق ہے۔ دین تو اس مکمل نظام زندگی کو کہتے ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہم تک پہنچایا ہے۔ اسی دین کا ایک اہم ترین حصہ ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم طلبہ جو کتابوں میں پڑھتے ہیں اس علمی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین اور ایمان کے درمیان عموم خصوص کی نسبت ہے، یعنی دین عام ہے اور ایمان خاص ہے۔ ایمان دین کا ایک حصہ ہے۔ دین اس پورے نظام کا نام ہے جو نظام زندگی تمام انسانوں کے لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک کے پاس سے ہم تک پہنچایا ہے۔ اس میں ایمان بھی ہے، ایمان باللہ بھی ہے، ایمان بالرسول بھی ہے، ایمان بالملائکہ بھی ہے، ایمان بالآخرت بھی ہے، اور ایمان بالقدر بھی ہے۔ یہ پورا ایمان دین کا ایک حصہ ہے۔ یہ پورا دین نہیں لیکن دین کا بنیادی اور اہم ترین حصہ ہے۔ اسی دین کا ایک حصہ نماز ہے، اس کا ایک حصہ روزہ ہے، اسی دین کا ایک حصہ حج بیت اللہ بھی ہے، اسی دین کا ایک حصے کا تعلق ایمانیات سے ہے، کچھ کا تعلق معاشرت سے ہے، کچھ کا تعلق معاملات سے ہے، کچھ کا تعلق سیاسیات سے ہے۔ الغرض انسان جب پیدا ہوتا ہے
پیدا ہونے کے بعد سے لے کر قبر تک جانے تک کہ تمام نظام اور تمام ترتیب وار انسان کو کیا کیا اعمال کرنا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر اسے آخرت میں اللہ کے نزدیک کامیابی اور اللہ کے نزدیک رضا نصیب ہوگی، یہ اس پورے نظام کا نام دین ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسی دین کا ایک حصہ ایمان بھی ہے۔ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس دین میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ قرآن پاک کی جو میں نے پہلی آیت پڑھی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج یہ آیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج بیت اللہ آخری حج فرما رہے تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت جس کا تعلق دین سے ہے، تمہاری کامیابی سے ہے، وہ پوری نعمت ہم نے مکمل کر دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے صرف دین کے حساب سے صرف اسلام سے راضی ہوں، اور کوئی بھی دین سے میں تم سے راضی نہیں۔ گویا دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، اب اس دین میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے ایک دوسری آیت ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی آدمی دوسرا دین اختیار کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لن یقبل من، اس کو ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے۔ آخرت میں نجات کے لیے اسلام ہی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اسلام نے جو الف سے لے کر یا تک جو تعلیم دی ہے، اسی الف سے یا تک کی تعلیم کو اختیار کرنے سے آخرت میں کامیابی ملے گی، اور اس میں خود برد کرنے سے آخرت کی کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کچھ نہ کمی کی جا سکتی ہے اور نہ اس میں کچھ زیادتی کی جا سکتی ہے۔ اس میں کمی اور زیادتی کرنا اللہ کی طرف سے ممنوع ہے۔ اس کے برعکس ایمان میں زیادتی مطلوب ہے، کیفیت ایمان میں زیادتی مطلوب ہے۔ جب بھی میں ایمان بولوں گا تو میں کیفیت ایمان ہی مراد ہے۔ میں علماء کی جو مختلف رائے ہیں اس سلسلے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ یہاں بتانا مقصود ہے کہ ایمان میں زیادتی مقصود ہے۔ قرآن پاک کی میں نے جو دوسری آیت پڑھی ہے، والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہی ذات ہے جس نے مومنین کے دل میں سکینت نازل فرمائی ہے، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان پہلے کے مقابلے میں، پہلے جو ایمان تھا اس ایمان کے مقابلے میں اور زیادہ ایمان بڑھے۔ تو ایمان میں اضافہ، ایمان میں زیادتی، ایمان کی کیفیت میں بڑھوتری، ایمان کی کیفیت میں ترقی، یہ اللہ کے نزدیک نہ صرف یہ کہ مطلوب ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آدمی اسلام کی تعلیم سے اس درجے جڑا رہے اور اپنے ایمان کو، اپنے ایمان کی کیفیت کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایمان سے انسان غافل ہو جائے اور یہ ایمان ہمارے دل میں ایک دھندلی سی صورت اور تصویر رہ جائے اور کبھی بھی فتنے کی کوئی آندھی آئے اور ایمان کے اس ٹمٹماتے ہوئے چراغ کے لو کو بھی بجھا دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
ایمان مضبوط ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، ایمان کی طاقت میں اضافہ مقصود ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ دین میں اضافہ مقصود نہیں، دین میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن ایمان میں اضافہ چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، نفس دین اس زمانے میں بھی موجود تھا، دین اس زمانے میں موجود تھا، عیسائیت تھی، یہودیت تھی، خود مکے کے لوگ دین ابراہیمی کی پیروی کرتے تھے، لیکن دو طرح کی خرابیاں اس کے اندر آ گئی تھیں۔ ایک خرابی تو یہ تھی کہ وہ دین کو اس درجے رد و بدل کر دیا تھا کہ دین کا چہرہ نہایت مسخ ہو گیا تھا، وہ دین پہچانا نہیں جاتا تھا کہ کیا کسی پیغمبر کا لایا ہوا دین ہے یا کچھ انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنا لیا ہے۔ لیکن مدھم سی صورت ہی صحیح، بہت باریک تصویر ہی صحیح، لیکن بہر صورت دین اس وقت بھی موجود تھا۔ کعبۃ اللہ کا طواف اس وقت بھی کیا جاتا تھا جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تھی، اور کفار مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلام کے نام پر دشمنی کیا کرتے تھے، آپ کو ستایا کرتے تھے، اس وقت بھی کفار مکہ کعبے کا احترام کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت ملنے سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، جب ایک سیلاب آیا تھا اور اس سیلاب نے کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا تھا، عرب کے مکے کے تمام قبائل نے مل کر اس کعبۃ اللہ کو ایک عظمت والا کام سمجھ کر کے اس کی تعمیر کی تھی، اور پھر بیت حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کے لیے جب آپس میں لڑائی کا اندیشہ ہونے لگا تو ان کے درمیان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ فیصلہ فرمایا، جس کی بنیاد پر تمام قبیلے کے لوگ آ کر کے ایک چادر پر حجر اسود کو رکھ کر اس کی جگہ پہنچایا گیا۔ یہ لڑنے کے لیے کیوں تیار تھے حجر اسود کو پہنچانے کے لیے؟ اس بنیاد پر کہ دین کعبۃ اللہ کی عظمت ان کے اندر موجود تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ مکے کے لوگ اسلام کے آنے سے پہلے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی حدیث میں ہے کہ وہ کانا یومن تستر فیہ الکعبہ، وہ عاشورہ کا دن وہ دن تھا کہ جس میں کعبۃ اللہ کے کو نیا غلاف پہنایا جاتا تھا۔ معلوم ہوا کہ دین اس وقت بھی موجود تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، وہاں وہ لوگ یہودی عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو دیکھا عاشورہ کو روزہ رکھتے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہا کہ اس لیے کہ اس دن حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے چنگل سے آزادی دلائی تھی، اس خوشی میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے خوشی میں شریک ہونے کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، عیسائیت کے اندر بھی دین تھا، لیکن دین کے اندر ایک بات یہ تھی کہ وہ نہایت رد و بدل کر دیا گیا تھا، وہ اس درجہ تبدیل کر دیا گیا تھا کہ دین کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ اگر اس دین والے اور دین کو پہنچانے والے نبی اس دور میں آتے تو اپنے ہی دین کو پہچان نہیں سکتے تھے، اتنا زیادہ رد و بدل کر دیا گیا تھا۔ اور دوسری کمزوری ان لوگوں کے اندر یہ بات آ گئی تھی کہ ان کے اندر دین ہونے کے باوجود بھی دین پر یقین نہایت کمزور ہو گیا تھا، ان کا ایمان نہایت کمزور ہو گیا تھا۔ ان کا ایمان اس بات پر نہیں تھا کہ یہ دین ہمیں کسی بھی وقت کام آ سکتا ہے، ہمیں یہ دین کسی طرح سے بچا سکتا ہے، ہمیں یہ دین ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، یہ دین ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ان کا ایمان کمزور ہو چکا تھا اس حوالے سے۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فاصدع بما تؤمر، آپ علی الاعلان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو عربوں کے عام رواج کے مطابق، قریش کے عام رواج کے مطابق جب کوئی بڑا ہنگامہ ہوتا تھا اور کوئی بڑی اہم خبر دینی ہوتی تھی، اور جس خبر کی بڑی کوئی ڈراؤنی خبر، خطرناک خبر لوگوں کو دینی ہوتی تھی، اس وقت ایک پہاڑ پر جا کر ننگے کھڑے ہوتے تھے اور لوگوں کو بلاتے تھے، وا صباحا صباحا کہہ کر کے بلایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فاصدع بما تؤمر، آپ دعوت کا کام، اسلام کی تعلیم اور اسلام کا پیغام علی الاعلان لوگوں کو دے دیجئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس صفا پہاڑ پر گئے تھے، اور پہاڑ پر جا کر، لیکن آپ عربوں کے عام رواج کے مطابق ننگے نہیں ہوئے تھے، آپ ہر شرم و حیا کی تعلیم دینے کے لیے آپ بھیجے گئے تھے، بے شرموں کی تقلید اور اتباع کے لیے آپ کو نہیں بھیجا گیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کپڑے کے ساتھ صفا پہاڑ پر گئے اور تمام لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اگر میں تم کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ اور جلد ہی یہ لوگ تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، لہذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ہمارا دشمن ہے اور بہت جلد ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے، ہم آپ کی بات کی مکمل تصدیق کریں گے اور اس کے لیے مکمل جنگی پیمانے پر تیاری شروع کر دیں گے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دوسری بات فرمائی کہ اسی طرح سے میں تم کو کہتا ہوں کہ تمہارے اگلی زندگی میں جہنم کا عذاب آنے والا ہے اگر تم نے اسلام کی تعلیم کو، اللہ کے حکم کو اور قرآن کو نہیں مانا، مجھے رسول نہیں مانا، تو یاد رکھو ایک اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز کا تم کو سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ لوگ بھاگ گئے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ابو لہب نے بہت بدترین جملہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تبا لک یا محمد علی ھذا جمعتنا، اے محمد تمہارے لیے ہلاکت ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس کے بعد ابو لہب کی بدتمیزی کے جواب کے لیے اور اس کے انجام کو بتانے کے لیے تعالیٰ نے قرآن پاک کی وہ آیت سورہ تبت یدا ابی لہب کی پوری سورہ نازل فرمائی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام دین اس وقت موجود تھا، لیکن دین کا پر ایمان، ان کا انتہائی ایمان کمزور ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دنیا کی بات آئی کہ تمہارا دشمن پیچھے ہے اور وہ اب تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی تو کہا کہ بچپن سے آج تک ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اس لیے ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ لیکن جہاں دین کی بات آئی ہے تو فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت پر ان کا ایمان نہایت کمزور ہو چکا تھا، اور اتنا زیادہ کمزور ہو چکا تھا کہ وہ ایمان ان کو کسی بڑے سے بڑے کارنامے کو انجام دینے کے لیے ان کا ایمان ناکافی تھا۔ انہیں اس بات پر یقین تھا کہ دوا کھائیں گے تو ہم اچھے ہو جائیں گے، لیکن انہیں اس بات پر یقین نہیں تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ شفا نہیں دینا چاہے تو شفا نہیں مل سکتی۔ انہیں اس بات پر یقین تھا کہ جب ہم تجارت کریں گے تو ہمیں روزی ملے گی اور تجارت نہیں کریں گے تو ہمیں روزی نہیں ملے گی، لیکن انہیں اس بات پر یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے۔ دنیا کی ساری نفع زر، ہر چیز کو اپنا نافع اور اپنا زار سمجھ لیا تھا، ایک پتھر کے سامنے بھی اپنا سر ٹیکنے کے لیے تیار تھے اور اس پتھر کو بھی اپنا نفع و ضرر کا مالک بنا دیا تھا، لیکن ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کو نافع اور ضرر ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج بھی ہمارا ایمان اسی درجے کا کمزور ہو چکا ہے۔ ہم جب دکان
پر بیٹھتے ہیں تجارت کرنے کے لیے، تو ہماری زبان، ہمارا ایمان ہمیں جھوٹ بولنے سے نہیں روک سکتا ہے، ہمارا ایمان ہمیں جھوٹ بولنے سے نہیں روک سکتا ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ اگر ہم یہاں بتائیں ہم آخرت میں بہت سخت عذاب آنے والا ہے، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں گزرتا ہے۔ ہم یہ ذکر کریں کہ آخرت کا سانپ نہایت خطرناک سانپ ہے، ایک نہیں ہزاروں درجہ دنیا کے سانپ سے اس کا زہر آگے ہے، ہمارے دل میں کوئی نرمی نہیں آتی ہے، لیکن اسی جگہ اگر ایک سانپ آ جائے تو 5 منٹ کے اندر یہاں کوئی نہیں رہے گا، سب بھاگ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے سانپ کو اور اس کے زہر پر ہمیں یقین ہے، لیکن آخرت کا سانپ اتنا زیادہ خطرناک ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمارے اندر کوئی جذبہ یا کوئی ایمان یا کوئی ترغیب ہمارے اندر نہیں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد باسعادت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحبتوں میں رہ کر صحابہ کرام کی زندگی میں جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہی تبدیلی ہے کہ ان کا ایمان نہایت کمزور، ان کا ایمان نہایت طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ دشمنوں سے لڑتے تھے تو تلوار کی طاقت سے نہیں لڑتے تھے، وہ اپنے ایمان کی طاقت سے لڑتے تھے۔ اور جب وہ جنت کے شوق کو حاصل کرنے کے لیے لڑتے تھے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ جب احد کے میدان میں دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور مسلمان شہید ہو رہے تھے، اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ رہے تھے پہاڑ کی جانب اور دشمنوں کی جانب بھاگ رہے تھے۔ راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، کہا کہ سعد انی اجد ریح الجنت دون احد، میں احد کے پہاڑ کی جانب سے جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ جنت کی خوشبو ان کو دنیا میں محسوس ہونے لگی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں تھے، سخت تکلیف کے عالم میں تھے، سخت تکلیف کی حالت میں تھے۔ ان کے گھر کے لوگوں نے جب ان کی تکلیف کو دیکھا تو کہنے لگے واہ کربا، واہ کربا، اللہ اتنی بے چینی، اتنی تکلیف، اتنی پریشانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ مت کہو، کہو واہ تربا، واہ تربا، واہ تربا، اتنی خوشی کی بات ہے، اتنی موج کی بات ہے، اتنی مستی کی بات ہے۔ گھر کے لوگوں نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے اتنی موج اور اتنی مستی آپ تکلیف میں محسوس کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ غدن نلقى الأحبة محمدا وحزبہ، کل ہم اپنے محبوب سے ملنے جانے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا، ان کے ساتھیوں سے ملنے کے لیے جانے والے ہیں، لہذا یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، اس تکلیف کے بعد ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے درجے کے صحابی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی دونوں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مصعب نے اپنی زندگی میں بہت تنگی کی زندگی گزاری، لیکن اسلام سے پہلے ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بلکہ اسلام سے پہلے نہایت ہی ناز اور انداز کی زندگی گزاری تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اسلام کے ناز و نعمت کی پلی ہوئی زندگی کو دیکھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تنگی کی زندگی میں جب ایک مرتبہ
پھٹے ہوئے کپڑے میں جب ان کو دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی آنکھوں پر قابو نہیں پا سکے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مصعب بن عمیر کو دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ احد میں جب شہید ہوئے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ان کے پاس صرف ایک چادر تھی، اور جب ان کا سر ڈھانپا جاتا تھا تو پیر خالی رہ جاتا تھا، اور جب پیر ڈھانپا جاتا تھا تو سر خالی ہو جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو فرمایا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پیر پر اس خر گھاس کو رکھ دو۔ یہ اسلام لانے کے بعد ان صحابہ کرام کی زندگی میں یہ تبدیلی آ جاتی ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی ان کے لیے ہیچ ہو جاتی ہے، دنیا کی دولت، دنیا کے دولت مند ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قادسیہ کے موقع پر حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا کہ پہلے اسلام کی تعلیم اور اسلام کا پیغام، اسلام کی دعوت ہرقل تک پہنچائی جائے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر نے بھیجا اور کہا کہ جا کر اسلام کی دعوت ان کو دے کر آؤ۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک چھوٹی سی سواری تھی، پہننے کے لیے، سطر چھپانے کے لیے صرف کپڑا تھا۔ جب ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرقل بادشاہ کے دربار پر جاتے ہیں، دور تک قالین بچھی ہوئی ہے، جانے کے بعد گھوڑے کو انہی قالین میں باندھ دیتے ہیں۔ وہاں کے جو گارڈز تھے ان کو منع کرتے ہیں کہ یہاں باندھنے کی اجازت نہیں ہے، کہتے ہیں کہ مجھے یا تو جانے دو یا پھر میں واپس جاتا ہوں۔ بادشاہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آنے دو، جس طرح سے آتا ہے۔ جس وقت وہ جا رہے تھے اپنی تلوار کی نوک قالین پر دباتے ہوئے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے قالین میں سوراخ ہوتا ہوا جا رہا تھا۔ جب وہ پہنچتے ہیں ہرقل کے پاس تو ہرقل سے سوال کرتے ہیں، اللہم ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ بادشاہ، میں آیا ہوں، صرف اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں یہاں آیا نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، جس کو اللہ چاہے میں اس کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جو اللہ کی بندگی سے نکال کر بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دینے آیا ہوں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت کی طرف تم کو نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور تمام ادیان کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل و مساوات کے سائے کی طرف لانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اتنی فصیح اور اتنی زبردست دعوت دے کر آئے ہیں ایک ایسے آدمی جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہے، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر ہے، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اس بندے خدا نے یہ کہا کہ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اس بندے خدا کے پاس خود پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، ایک سطر چھپانے کے لیے کپڑا تھا، لیکن وہ بندے خدا وہاں جا کر جس کے پاس قالین بچھے ہوئے ہیں، جن کے پاس عیش و آرام کی ساری چیزیں ہیں، لیکن وہاں جا کر کہہ رہے ہیں وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ دولت، یہ جھوٹ، یہ فریب، یہ سب کچھ یہ غلامی ہے۔ حضرت ربیع بن عامر کہتے ہیں میں تم کو اس غلامی سے نکال کر دنیا کی وسعت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔
میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمارے آج ضرورت ہے کہ اسی ایمان کو مضبوط کرنے کی، ایمان کے اندر طاقت پیدا کرنے کی۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارے ایمان میں طاقت آئے گی، ایمان میں اضافہ ہوگا، ایمان میں ترقی ہوگی، تو دکان پر بیٹھنے کے بعد ہم دکانداری کریں گے، لیکن ہمارا ایمان اس بات پر ہوگا کہ ہمارا جھوٹ ہمیں روزی نہیں دے گا، روزی تو اللہ دینے والا ہے۔ اگر ہم ملازمت کریں گے تو ہمارا ایمان اس بات پر ایمان ہوگا کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، ملازمت ہمارے روزی دینے والی نہیں۔ دنیا کے سارے اسباب کو ہم سبب کے درجے میں رکھیں گے، ہم اس کو روزی دینے والا خدا نہیں سمجھیں گے، روزی دینے والی ذات تو اللہ کو سمجھیں گے۔ اگر یہ ہمارا ایمان ہو جائے اور اگر ایمان مضبوط ہوگا تو جیسے ہی اذان ہوگی مسجد آئیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اللہ کے سامنے رو کر دھو کر اللہ سے روزی مانگیں گے، اور جب باہر نکلیں گے تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق تجارت کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق ملازمت کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کے کاروبار کو انجام دیں گے۔ لیکن اگر ایمان کمزور ہوا تو ہم سب کچھ اسی کو سمجھیں گے، جھوٹ دیکھ کر بولیں گے، فریب دیں گے، دھوکہ دیں گے، سب کچھ کریں گے، اور دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائے۔